बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले 3 माह के अंदर इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया गया है। हुकूमत को गिराया गया और हुकूमत गिराने के बाद कुछ लोगों की हुकूमत बनाकर, यानी एक कठपुतली हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत बनाकर पाकिस्तान के निज़ाम को हाईजैक किया गया है। और ये प्रोसेस रजीम चेंज का 3 माह पहले शुरू हुआ और जो लोग ये समझते हैं कि शायद ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक चेन रिएक्शन के तौर पर अभी भी पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर मौजूद है और डिफरेंट इसकी स्टेजेस हैं। पहले हुकूमत को गिराओ, हुकूमत बनाओ, और थर्ड स्टेज अब ये बन गई है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कैसे करना है। और इंतखाब किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ममनुआ फंडिंग का केस, और इतना अहमकाना जो डिसीजन आया, जिसको खान साहब ने अहमकाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि इसकी मिसाल कहीं पर आइन और कानून में नहीं मिलती। जो कानूनी निकात थे वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर कुछ जो खान साहब ने इंकशाफात किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और फिर आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर भी एक स्टांस और एक स्टैंड लिया है खान साहब ने, उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला किया, यानी जांच पड़ताल नहीं की गई 2017 की और 2017 से पहले, यानी कंपनीज के ज़रिए पैसा लेना, इस पर पाबंदी आयद की जाती है। और जब ये सब कुछ जो फंड रेजिंग हो रही थी वो 2017 यानी 2011-12 की बात है, लेकिन इस चीज़ को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी उस इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उसमें किसी भी तरह सामने नहीं रखा। और एक ऐसा फ़ैसला जिसका ये तासुर मिल रहा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ज़हीन लीगल माइंड्स हैं वो समझते हैं कि ये फ़ैसला कहीं और से लिख कर आया, प्लेट में रख कर दिया गया और सिर्फ इसे अनाउंस किया गया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए शायद मुश्किलात में इसकी इजाफा हो गया। खान साहब ने बात क्या कही? खान साहब ये कहते हैं कि साजिश हुई, हुकूमत को गिराया गया, और फिर कुछ साजिशें ऐसी थी, यानी जो टाइम बॉम्ब लगाए जा रहे थे जो वक्त आने पर फट जाएंगे, और वो टाइम बॉम्ब कैसे थे सियासत के अंदर, वो इलेक्शन कमीशन की शक्ल में थे जहाँ से मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाएंगे। और फिर छोटी छोटी जो माइनिंग हो रही थी सिस्टम के अंदर, इसकी मिसाल खान साहब ने दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वो कहते हैं कि ये बंदा हमारा नहीं था, और इस बंदे को फरमाइश पर और किसी के कहने पर लगाया गया। यानी न्यूट्रल्स ने कहा कि यार ये बंदा ठीक है, आप लोगों को एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो बतौर काम करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो दोनों पार्टीज़ को काबिल कबूल होगा। यानी ये नून लीग को भी काबिल कबूल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी काबिल कबूल है, और ये मुनासिब बंदा है। खान साहब ये कहते हैं कि इसका नाम न्यूट्रल्स ने हमें दिया, और जब इसका नाम मंजर आम पर आता है तो पार्टी के अंदर देयर वाज अ लार्ज ह्यू एंड क्राई, आहो बका बरपा होगी। लोगों ने चीखना शुरू कर दिया कि जनाब आपने नून लीग के एक घर के बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया। और फिर वक्त ने ये साबित किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाकई किसी के घर का बंदा था, मुलाजिम था। उसके फ़ैसले ऐसे हुए जिसकी बुनियाद किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के तरीक़ाकार से हमें सामने नज़र आती है। एक डेडलॉक मौजूद है, एक जो फ़ैसले आ रहे थे, यानी 8 फैसले ऐसे आए जिनको चैलेंज किया गया पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इलेक्शन कमीशन के, और फिर इन 8 फैसलों पे अदालतों ने अपना वर्डिक्ट भी दिया। अब चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम न्यूट्रल्स ने दिया है, और ये जो दावा किया गया है खान साहब की तरफ से, जो इंकशाफ किया गया है, अब इसके ऊपर देखना ये है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने क्या आएगा। अब खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का नाम न्यूट्रल ने दिया, मैंने सिकंदर सुल्तान को नहीं जानता था, मैंने कहा कि डेडलॉक हुआ है, आप नाम दे रहे हैं तो ठीक है। सिकंदर सुल्तान का नाम आया तो लोगों ने शोर मचाया, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो एक तरीक़ाकार बन सकता है। याद रखिएगा कि एक होती हैं इकनॉमिक माइंड्स जो वक्त के साथ साथ फट रही थी, जो इसहाक डार साहब ने इस पाकिस्तान के निज़ाम में लगा कर गए। फिर कुछ ऐसी सियासी इकनॉमिक माइंड्स हैं जो लोगों के ज़रिए बिछाई गई। इलेक्शन कमीशन ने यही किरदार जो है वो अदा किया। इलेक्शन कमीशन साहब ने क्या किया, एक तो EVM के निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर नहीं लाने दिया,
پھر دوسری طرف جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر آ جاتا تو ملک کے اندر دھاندلی کا جو نظام تھا وہ ختم ہو جاتا. یعنی 130 طریقے ایسے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے آتے ہیں تو پھر اس سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا. پھر انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر یعنی جو پائلٹ پروجیکٹس تھے کروانے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو جو رائٹس دینے ہیں, اس کے اوپر سرے سے کام نہیں ہوا. وہ ہمارا دوست ہے آسٹریلیا کے اندر سلمان شبیر, وہ کہہ کے تھک گیا کہ خدا را اس کی ایک ریسرچ موجود ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کر آئیں, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ہونا چاہیے. عدالتوں میں بھی کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے, لیکن خیر اب تو قانون آرڈیننس لے کر یہ لوگ آ گئے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو بطور اعلی کار استعمال کیا گیا. یاد رکھیے گا کہ پی پی یہ جو 9 ہے غالباً پنڈی کا, جہاں سے وہ پاکستان تحریک انصاف غالباً 49 ووٹ سے ہاری, اس طرح کے مارجنز کریٹ کیے جاتے ہیں. جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جاتی ہے پھر آپ کیسے کنٹرول کر پائیں گے کسی بھی نظام کو؟ تو نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو سیاسی مائنز بچھائی گئی اپنے اعلی کاروں کے ذریعے, اپنے جو کردار ہیں سسٹم کے اندر, انہوں نے اس نظام کو ہائی جیک کیا. اور یہ جو نظام ہائی جیک جو ہوا ہے نا ویورز, یہ پاکستان کو اس کی اب جو ہے وہ قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. ایک اور بھی خان صاحب جو ہیں وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. اب تمام لوگ, یعنی یہ معاملہ جو ہے پچھلے سال اکتوبر سے شروع ہوا اور اب اکتوبر آنے والا ہے, اور ہم یہ بات اپنے پلیٹ فارم پہ بھی کرتے رہے. پاکستان کا ہر جرنلسٹ یہ سوال کرتا ہے, آرمی چیف کی تقرری, نون لیگ نے بہت سارے ایسے بیانات بھی دیے, نواز شریف صاحب نے بھی بیانات دیے, مریم نواز بھی دیتی رہی, شہباز شریف صاحب بھی دیتی رہے, خواجہ آصف صاحب کے بیانات منظر عام پر آئے. وہ کیا کہتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے؟ خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آرمی چیف کے بارے میں, میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں جنرل فیض کو جو ہے وہ آرمی چیف لگانا چاہتا تھا یا میری کوئی ایسی خواہش تھی. یہ سب باتیں ہوتی رہی ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ. اور اب جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں, ہر شخص یہ بات کرتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری سے جڑا ہوا ہے. خان صاحب نے آج یہ بات کہی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا یا ملک کو دلدل سے کیسے نکالنا ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف اعلان ہونا باقی رہ گیا ہے. پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ کسی طرح بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم دیوالی کے بہت قریب ہیں. آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہونا ہے وہ سے باقی ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا یا یہ کہ ملک کو دلدل سے کیسے نکالنا ہے. فوج نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. پاکستان کی پوزیشن گزرتے دن کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. الیکشن کی تاریخ دے دیں تو ہر قسم کی بات کرنے کو ہم تیار ہیں. اور شہباز شریف اور زرداری الیکشن میں ہار کے ڈر سے انتخابات کا اعلان نہیں کر رہے. یہ ملک کا نہیں, صرف اپنی دولت بچانے کا سوچ رہے ہیں. اب دیکھیں, الیکشن صرف ایک خان صاحب کی کا مطالبہ کہنا چاہیے, ڈیمانڈ کہنی چاہیے, اور یہ ایک قانونی بات ہے. پاکستان کے اندر اکانومی کا جو حال ہے, مینڈیٹ آپ کو نہیں مل پا رہا, فیصلے آپ کر نہیں پاتے. وہ ایسے فیصلے جو مقبول فیصلے ہوں, ایسے فیصلے جن کا اطلاق پاکستان کے تمام صوبوں پر ہو. حکومتیں جب رنگ برنگی آپ کے ملک کے اندر موجود ہوں گی تو صرف ایک انویزیبل گورنمنٹ جو باؤنڈریز ہیں وہ رہ جاتی ہیں, لیکن انویزیبل ڈویژن تو ہو چکی. ہر صوبے کے اندر ایک اپنی حکومت, ایک اپنی سیاسی جماعت جو ہے وہ چلا رہی ہے, اور ایک ڈیفرنٹ قسم کا اوپینین سامنے آتا ہے. اب صحیح کون ہے غلط کون ہے علیحدہ ہے, لیکن جب ہم پاکستان کو ایک اکائی کے طور پہ دیکھتے ہیں ویورز, تو وہاں پر حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اب نیشنل سیکیورٹی فوج ایک بہت بڑا حصہ ہے, خان صاحب یہ کہتے ہیں, اور اس پوزیشن کو برقرار رکھنا اسی صورت ممکن ہوگا جب پاکستان کے اندر ایک اسٹرانگ معیشت آئے گی. اگر معیشت نیچے گرے گی تو ہمارا دفاع بھی نیچے گرے گا. کمپرومائز ڈیسیژنز ہوں گے, اور جب کمپرومائز ڈیسیژنز ہو جائیں گے تو لوگ پھر ہمارے جو اثاثے ہیں, جو جوہری اثاثے ہیں, ان کے اوپر بھی بات چیت کر سکتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو اس دیوالیہ سے ہونے سے نکال دیتے ہیں, لیکن آپ کو اب کچھ فیصلے جو ہیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کے کرنے ہوں گے. اب خان صاحب کا صرف ایک مطالبہ رہا ہے. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری حکومت کو ریسٹور کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گرا دیا, ٹھیک ہے جو کچھ ہوا رات گئی بات گئی, لیکن پاکستان کے اندر ایک اسٹرانگ مینڈیٹ آئے گا. سسٹم جو آپ کو بار بار بلیک میل کرتا ہے, کبھی طاقتور حلقوں کی صورت کے اندر, کبھی وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں ان کی شکل میں,
وہ لوگ جو کبھی اتحادی بن کر آپ کو لوٹتے ہیں، پاکستان کی ضرورت اس وقت 2/3 اکثریت ہے، وہ حکومت جو ایک بڑی میجورٹی لے کر آئے گی تبھی اس ملک کے فیصلے ہو سکیں گے، کیونکہ اس ملک کی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور بڑا جس نے رول پلے کیا وہ 18ویں ترمیم تھی۔ میں آپ کو ایک خبر جو انفارمیشن کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم پاکستان کی فوج طاقتور حلقے بھی کسی صورت پسند نہیں کرتے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کا جو حل ہے وہ نکلنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ شہباز شریف اور زرداری الیکشن میں ہار کے ڈر سے انتخابات کا اعلان نہیں کر رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر اس وقت جب پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے، اگر ہم نے الیکشن کا اعلان کیا تو ہمیں کہیں پر بھی جگہ نہیں ملے گی، اور شاید یہ ان جماعتوں کا آخری الیکشن ہو۔ اسی لیے خوف سے زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، پیسے کو کیسے بچانا ہے، پیسے کو لے کر کیسے جانا ہے۔ آج یہ بات شیخ رشید صاحب نے کہی، اس سے پہلے شاہین صباحی صاحب نے بھی کہی تھی۔ میں نے اس بات کو کوٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے خود دیکھا نہیں ہے۔ میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میرے پاس اس کی کوئی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اسے کنفرم کر سکوں، لیکن یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ شاہین صباحی صاحب نے بھی کہا، شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ 4 جہاز آئے کراچی میں، اور یہ کیسی بات ہے، خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر پیسے بھر کے لے کر گئے۔ اب یہ جو ایان علی والا معاملہ ہے، ہم نے ماضی میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ان جہازوں میں کس نے ڈالر بھرے، کتنے بریف کیس بھرے، اس کا حساب جو ہے جب پاکستان کے اندر کوئی نیوٹرل حکومت آئے گی یا خان صاحب کی حکومت آئے گی تب اس راز سے بھی جو ہے وہ پردہ اٹھے گا۔ اب شریف برادران، زرداری صاحب کی دولت میں اضافہ ہوا، خان صاحب یہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے رجیم چینج کی سازش میں پورا حصہ، یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، ضمنی انتخاب میں انہیں امید تھی کہ جیت جائیں گے، یہ ہار گئے، انہیں الیکشن کا خوف ہے، ان سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی۔ اچھا، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، خوف ان کے اوپر، خوف کے بادل جو منڈا رہے ہیں۔ اب ایک اور بھی کام عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالنے کا بعض لوگ جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کا نام جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ اب اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے اس بات کا جواب دیا ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی جرم میں گرفتار کریں گے، کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ مجھے باہر نہیں جانا، میرا فلیٹ نہیں، بزنس نہیں، بچے باہر ضرور ہیں، شاپنگ نہیں کرنی، ہیرٹس میں کھانا نہیں کھانا، شاپنگ نہیں کرنی۔ ان لوگوں کا نام ECL پر آئے تو انہیں مصیبت پڑ جاتی ہے۔ نواز شریف باہر گیا تو شہباز شریف نے حلف نامے پر دستخط دی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، حلف نامہ وہ تھا جو نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے دیا، وہ حلف نامہ نہیں ہے جس کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ صادق اور امین نہیں رہا۔ یعنی قانون اور آئین کی ڈیفینیشن یہ اپنی مرضی سے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو خان صاحب نے آج کہی، اور نیوٹرلز کے حوالے سے، اور پھر اوبیسلی جو ایک چین ریئیکشن جس کا میں نے ذکر کیا، رجیم چینج کی مزید ایپیسوڈ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، یہ رکے گا نہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو خان صاحب نے کہی فارن فنڈنگ کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رپورٹ کسی کی فرمائش پر شامل کی گئی جس میں کہا گیا کہ PTI فارن فنڈڈ ہے، بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ جمع کر کے، کسی قانون میں معاند نہیں۔ کمپنیوں نے 2012 میں پیسہ اکٹھا نہ کرنے کا قانون نہیں تھا، یہ قانون جو ہے یہ 2017 میں بنا، ہم نے کوئی بھی قانون نہیں توڑا، یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جو انٹرسٹنگ بات کہی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی اکاؤنٹ کو سرٹیفائڈ کرنا، میں شوکت خانم کا چیئرمین ہوں، شوکت خانم کا 18 ارب روپے کا بجٹ ہے، کیا میں شوکت خانم کا بجٹ دیکھتا ہوں؟ میں اکاؤنٹنٹ تو نہیں۔ اور پھر انہوں نے فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک بات کہی کہ ان کی فنڈنگ جو ہے وہ کہاں سے ہوتی رہی۔ تو ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اب دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے گا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انصاف ہمیں مل جائے، اور انصاف یہ لوگ چاہتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہی انصاف یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے نواز شریف کو سزا دی، صادق اور امین کا جو لقب تھا وہ چھین لیا، جھوٹا قرار دیا، اب عمران خان کو بھی جھوٹا قرار دیا جائے۔ آج میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، اور
पहली बात डिक्लेरेशन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, और उसके बाद फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस मौके पर यानी इस स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको कह सकता है कि आप दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, क्योंकि शो काज नोटिस था और उसकी बुनियाद पे आर्टिकल 175 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदूद है, ये डायरेक्टली कोई केस नहीं ले सकता। सबसे बड़ा जो इस फैसले में जो इसे कहना चाहिए कि एक नुक्स था कि जनाब जिरा नहीं हुई। जिन लोगों का पे शक था, जिन लोगों के अकाउंट्स का जिक्र किया गया, आपने उनको बुलाकर उनसे कोई सवाल नहीं किया, शहादतें नहीं हुई। जब सब कुछ हुआ ही नहीं, तो आप फिर किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान की फंडिंग को ममनुआ फंडिंग से साथ मिला रहे हैं, और फिर आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी की। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने 21 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो पिछले 2 दिनों में की, यानी जो नून लीग का और इत्तेहादियों का ग्रुप जो है 21 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसके खिलाफ करे? इमरान खान। उस शख्स में कुछ तो ऐसा होगा कि तमाम चोर डाकू इकट्ठे होकर उसको गिराने में लगे हुए हैं। व्यूअर्स, 21 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों या 2100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, इमरान खान को ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर झूठा साबित नहीं कर सकते, और अगर किया भी तो मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान की आवाम जो है वोट खड़ी होगी और मुल्क के अंदर ऐसा इनकलाब आएगा जिसे ये रोक नहीं सकेंगे। व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।